تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ کیسے مارا؟ ارشم خان غصے سے بے قابو ہو کر کمرے کی ہر چیز زمین پر پھینک رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی شفا بری طرح کانپ رہی تھی۔ اپنی بہن کے سکھانے پر اس نے سارے گھر کے سامنے ارشم خان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ ارشم خان اب آتش فشاں بنا ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ وہ 10 گاؤں کا مالک جس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کی 11 سالہ دلہن نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ خوفزدہ ہوتی ارشم خان کے سینے سے لگی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے تو کبھی شفا کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا اور اب اس کی معصوم حرکت پر حیران ہوا۔ چھوڑو مجھے، وہ شفا کو دور کرتے ہوئے سختی سے بولا۔ آپ سامان ہی توڑو، میں آپ کو ایک کس کروں گی۔ وہ معصومیت سے بولتے اس کے گال پر ہونٹ رکھ گئی۔ تم پاگل ہو؟ ارشم نے اپنی بھاری آواز کو جتنا ہو سکے نرم رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس میں اب بھی ایک سختی موجود تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے باہر کیا کیا ہے؟ پورے خاندان، پورے گاؤں کے سامنے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ باجی نے کہا تھا۔ شفا نے سسکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ باجی کہہ رہی تھی کہ اگر تم ارشم کو تھپڑ مارو گی تو وہ ڈر جائے گا اور تمہیں کبھی مارے گا نہیں اور تمہیں تمہاری گڑیا بھی واپس دے دے گا۔ ارشم نے غصے سے بند مٹھیاں دیوار پر ماری۔ اس زلیخا کی تو میں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر اس نے نیچے دیکھا جہاں شفا خوف سے دوبارہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ارشم نے اپنے کرتے کی آستینیں اوپر کی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ یہاں آؤ، اس نے شفا کو حکم دیا۔ شفا ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو شفا، ارشم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ شادی کیا ہوتی ہے اور عزت کیا ہوتی ہے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی اس مکار بہن کی کوئی بات سنی تو میں تمہاری ساری گڑیا جلا دوں گا، سمجھ آئی؟ اور آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ شفا نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا ہے جو اب ماروں گا؟ ارشم نے جھنجھلا کر کہا۔ جاؤ ابھی صوفے پر جا کر بیٹھ جاؤ اور جب تک میں نہیں کہوں یہاں سے ہلنا مت۔ شفا جلدی سے بھاگ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں پر کر کے بیٹھ گئی۔ ارشم کمرے کے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھا اور ایک لمبا سانس بھر کر باہر نکل گیا، جہاں پورا خاندان اس طوفان کے تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر لانج میں ارشم کی ماں بیگم بلقیس اور اس کا چھوٹا بھائی اسفند پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی ارشم باہر آئے سب کی نظر اس پر ٹک گئی۔ زلیخا، شفا کی بڑی بہن جو اسفند کی بیوی تھی، ایک کونے میں کھڑی اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ اس نے خان کی عزت خاک میں ملا دی۔ ارشم بیٹا تم ٹھیک ہو؟ بیگم بلقیس نے طرف کا اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس چڑیا جیسی لڑکی کی یہ ہمت! میں بھی اس کے بھائیوں کو فون کرتی ہوں، واپس لے جائے اس منحوس کو۔ کوئی ضرورت نہیں اماں، ارشم نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سیدھا زلیخا پر گئی۔ زلیخا کا چہرہ ارشم کی نظریں دیکھ کر فک ہو گیا۔ بھابھی، ارشم زلیخا کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں وہ دبا ہوا بارود تھا جس سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ شفا بچی ہے، اسے جو سکھایا جائے گا وہ وہی کرے گی، لیکن اگلی بار مجھے پتا چلا کہ اس بچے کے پیچھے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو یاد رکھیے گا اسفند کی محبت بھی آپ کو میرے غصے سے نہیں بچا پائے گی۔ بڑے بھائی زلیخا نے تو کچھ نہیں کیا۔ اسفند نے اپنی بیوی کی سائڈ لینے کی کوشش کی۔ تم خاموش رہو اسفند، ارشم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو ورنہ مجھے سنبھالنا اچھے سے آتا ہے۔ ارشم یہ کہہ کر حویلی سے باہر نکل گیا اور زلیخا غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ حویلی میں بالکل خاموشی تھی۔ ارشم جب واپس آیا، کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شفا وہیں صوفے پر ہی ویسے ہی بیٹھی سو چکی تھی۔ اس کا چھوٹا سا سر صوفے کے بازو پر ٹکا تھا اور چہرے پر اب بھی آنسو کے نشان تھے۔ ارشم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ 10 گاؤں کا چودھری تھا، قانون اس کی جیب میں ہوتا تھا، لیکن اس 11 سالہ بچی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بابا نے مرتے وقت اپنے جگری دوست کی یتیم بیٹی کا ہاتھ زبردستی ارشم کے ہاتھ میں دے دیا تھا کیونکہ شفا کے بھائی اس کی جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے۔ ارشم آگے بڑھا۔ اس نے نرمی سے شفا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی پھول ہو۔ جیسے اس نے شفا کو بیڈ پر لٹایا، شفا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ آ گئے؟ اس نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ سو جاؤ شفا، میں تمہیں مارنے نہیں آیا، ارشم نے بیڈ کی دوسری طرف سے لیٹتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ شفا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے کہا۔ شام کو باجی نے مجھے روٹی نہیں دی، کہہ رہی تھی تم نے خان کو تھپڑ مارا ہے، اب وہ تمہیں سچ مچ مار ڈالے گا۔ ارشم کے دل میں کچھ ہوا۔ زلیخا کی نفرت اس معصوم بچی کو استعمال کر رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور بولا، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ نیچے کچن میں گیا اور دودھ کا گلاس اور کچھ بسکٹ لے کر واپس آیا۔ شفا نے جیسے ہی بسکٹ دیکھے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ آرام سے کھاؤ، کوئی چھین نہیں رہا، ارشم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، شفا نے بسکٹ چباتے ہوئے کہا۔
لوگ کہتے ہیں ارشم خان بہت ظالم ہے، لیکن آپ تو مجھے بسکٹ بھی دے رہے ہیں۔ ارشم کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس نے فوراً چھپا لی۔ بسکٹ کھاؤ اور سو جاؤ، صبح تمہیں اسکول بھی جانا ہے۔ اگلی صبح حویلی کے ناشتے کی میز پر وہی تناؤ تھا۔ زلیخا چائے کی پیالیاں رکھ رہی تھی اور بار بار شفا کو گھور رہی تھی جو چپ چاپ دلیا کھا رہی تھی۔ شفا ادھر آؤ ذرا، زلیخا نے کچن کے پاس بلا کر اسے دھیمی آواز میں کہا۔ تم نے رات کو ارشم سے میری شکایت کی تھی؟ میں نے شکایت نہیں کی باجی، میں نے تو بس سچ بتایا تھا، شفا نے معصومیت سے کہا۔ تمہاری تو میں… زلیخا نے غصے سے اس کا بازو مروڑنے کی کوشش کی ہی تھی کہ پیچھے سے اسفند کی آواز آئی۔ زلیخا یہ کیا کر رہی ہو؟ اسفند نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں اسفند، میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی۔ زلیخا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسی وقت ارشم خان لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے سفید شلوار قمیض اور اوپر کالی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کا رعب دار سراپا دیکھ کر کچن میں موجود ملازم بھی سیدھے ہو گئے۔ شفا تمہارے بیگ کہاں ہیں؟ ارشم نے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہیں، شفا نے جواب دیا۔ لے کر آؤ، میں تمہیں خود اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ارشم کی اس بات پر نہ صرف شفا بلکہ بیگم بلقیس اور اسفند بھی حیران رہ گئے۔ خانزادہ خود ایک بچی کو اسکول چھوڑنے جائے گا، یہ بات حویلی کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہی تھی۔ ارشم بیٹا ڈرائیور لے جائے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بیگم بلقیس نے کہا۔ نہیں ماں، اب شفا کی ذمہ داری میری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے کانوں میں دوبارہ کوئی زہر گھولے۔ ارشم نے زلیخا کی طرف دیکھے بغیر کہا، لیکن اس کا اشارہ صاف تھا۔ گاڑی میں شفا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل پرسکون تھی کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ظالم خان اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ارشم جی، شفا نے اچانک کہا۔ کیا ہے؟ ارشم نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے دوپہر کو لینے بھی خود آئیں گے؟ اس نے امید سے پوچھا۔ میری مصروفیات ہوتی ہیں شفا، میں کوئی فارغ انسان نہیں ہوں، ارشم نے روکھے پن سے کہا۔ پلیز آ جائیے گا نا، ڈرائیور کاکا بہت آہستہ گاڑی چلاتے ہیں اور مجھے باجی سے ڈر لگتا ہے، وہ گھر میں مجھے اکیلا دیکھ کر ڈانٹتی ہیں۔ شفا کی آواز میں چھپا خوف ارشم نے سے چھپا نہ رہ سکا۔ ارشم نے گاڑی اسکول کے گیٹ کے سامنے روکی۔ اس نے شفا کی طرف دیکھا جو اپنا بیگ سنبھال رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں خود آؤں گا، اب جاؤ اندر۔ شفا کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو۔ وہ گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی اسکول کے اندر چلی گئی۔ ارشم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں اس معصوم بچی کے لیے ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ دوپہر کو جب ارشم اسکول پہنچا تو ابھی چھٹی میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے فون پر کسی خاص ملازم قادر بخش کا فون آیا۔ جی قادر بخش، کیا بات ہے؟ سائیں، وہ جو شفا بی بی کے بھائی ہیں نا، رحیم اور کریم، وہ جائیداد کے کاغذ لے کر حویلی آئے ہیں اور شاہ صاحب ارشم کے تایا کے ساتھ بیٹھے بحث کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شفا ابھی نابالغ ہے، اسی لیے اس کی زمینوں کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، قادر بخش نے پریشانی سے بتایا۔ ارشم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ان کی یہ ہمت! وہ بھول گئے کہ شفا اب ارشم خان کی بیوی ہے۔ تم شاہ صاحب سے کہو کہ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، کاغذات پر دستخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس نے فون بند کیا، اسکول کا گیٹ کھلا اور بچی باہر آنے لگی۔ شفا بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف آئی اور فوراً اندر بیٹھ گئی۔ ارشم جی، اب سچ مچ آ گئے، وہ خوشی سے چہکی۔ ارشم کا موڈ اس وقت بہت خراب تھا۔ اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی۔ شفا آپ خاموشی سے بیٹھنا، مجھے حویلی جلدی پہنچنا ہے۔ شفا اس کا غصہ دیکھ کر فوراً خاموش ہوئی اور اپنی گڑیا کو گود میں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ حویلی کے ڈائننگ روم میں اس وقت کافی گرما گرمی تھی۔ شفا کے دونوں بھائی رحیم اور کریم شاہ صاحب کے سامنے بیٹھے تھے اور زلیخا بھی وہیں کھڑی تھی، ان کی حامی ہاں ملا رہی تھی۔ شاہ صاحب، قانون ہمارے ساتھ ہے، شفا ابھی 11 سال کی ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی جائیداد کا سودا ہم نے شہر کی ایک پارٹی سے کر دیا ہے، ہمیں بس تایا کی وصیت کے مطابق آپ کی اجازت چاہیے، رحیم نے چالاکی سے کہا۔ اجازت میرے جوتے سے ملے گی تمہیں، ارشم خان کی دھار پورے ڈائننگ روم میں گونجی۔ وہ شفا کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ رحیم اور کریم دونوں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ارشم نے شفا کو صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارشم خان، تم تمیز سے بات کرو، ہم شفا کے سگے بھائی ہیں، کریم نے ہمت کر کے کہا۔ سگے بھائی ہوتے تو اپنی 11 سال کی بہن کی جائیداد بیچ کر شہر میں عیاشی نہ کرتے۔ ارشم نے رحیم کا گریبان پکڑا اور اسے جھٹکا دیا۔ کان کھول کر سن لو دونوں، شفا کے بابا نے مرتے وقت اس کا ہاتھ اور اس کی جائیداد کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ جب تک ارشم خان زندہ ہے، شفا کی ایک انچ زمین بھی کوئی نظر نہیں ڈال سکتا۔ ہم کورٹ جائیں گے، یہ شادی قانونی نہیں ہے، زلیخا نے پیچھے سے میاں کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ ارشم نے مڑ کر زلیخا کو دیکھا۔ کورٹ جانا ہے، شوق سے جاؤ، لیکن یاد رکھنا جس دن میں کورٹ پہنچا تم سب کے خلاف جیل سازی کے اتنے کیس کھولوں گا کہ پوری زندگی جیل میں سروگے۔ ابھی کے ابھی میری
حویلی سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا غصہ حد پار کر جائے۔ رحیم اور کریم ارشم کی آنکھوں میں موت دیکھی تو بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلیخا بھی پیر پر ٹکتی باہر نکل گئی۔ ارشم نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھا شفا کی طرف دیکھا، جو خوف سے اپنی گھٹیا کو سینے سے لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارشم اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ارشم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شفا نے نفی مسئلہ لایا، جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اس معصوم کے جملے نے ارشم خان کے دل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ زبردستی کا تھا۔ شفا ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اس بچی کی معصومیت اور اس کے مان کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کرے گا۔ ابھی تو ان کی زندگی کا سفر شروع ہوا تھا اور ارشم کو شفا کے بڑے ہونے تک اس کا سب سے بڑا سہارا بننا تھا۔ جائیداد کا معاملہ ارشم خان نے قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس نے عدالت سے رجوع کر کے شفا کے تمام جائیداد کو اس کے بالغ ہونے تک اپنے نام کے ساتھ محفوظ کروا دیا، جس کے بعد رحیم اور کریم حویلی کی طرف منہ کرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ زلیخا بھی اب ارشم کے خوف سے حویلی میں چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ 3 سال بعد وقت پر لگا کر گزرا۔ شفا اب 14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی معصومیت میں اب ہلکا سا دوشیزہ کا رنگ جھلکنے لگا تھا، لیکن وہ ابھی اندر سے وہی ڈیری سیمی بچی تھی۔ ایک صبح شفا واش روم سے نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اپنی شلوار پر خون کے داغ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے لگا اسے کوئی مہلک بیماری ہوگی اور وہ مرنے والی ہے۔ خوف کے مارے اس کی دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ روتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں گئی جہاں زلیخا کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ باجی، باجی میری بات سنیں، شفا نے زلیخا کا پلو پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ کیا ہے شفا، کیوں صبح صبح رو رہی ہو؟ زلیخا نے بیزاری سے پوچھا۔ باجی، وہ مجھے خون آ رہا ہے، میں مر جاؤں گی باجی، مجھے بچا لیں، شفا نے ہکلا کر بتایا۔ زلیخا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شفا کو ایام مخصوص شروع ہو چکے ہیں۔ زلیخا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پاگل لڑکی، تم مر نہیں رہی ہو، تم اب جوان ہو گئی ہو، تم اب بچے پیدا کرنے کے قابل ہو چکی ہو۔ شفا نے حیرت اور خوف سے زلیخا کو دیکھا۔ بچے؟ باجی اب کیا کہہ رہی ہے؟ زلیخا نے اسے سنبھالنے کے بجائے حویلی میں یہ بات پھیلا دی۔ شام تک بیگم بلقیس اور تائی اماں نے ارشم خان کو لنچ میں گھیر لیا۔ ارشم بیٹا، اب شفا بڑی ہو گئی ہے، وہ اب عورت بن چکی ہے، بیگم بلقیس نے خوشی سے کہا۔ اب ہمیں اس حویلی کا وارث چاہیے، تم کب تک اس بچی سمجھ کر الگ کمرے میں سلاتے رہو گے؟ اب تم دونوں کو میاں بیوی کی طرح رہنا چاہیے۔ زلیخا نے بھی موقع پا کر کہا۔ ہاں بڑے بھائی، اب تو شفا جوان ہے، خاندان والے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ شادی کو 4 سال ہو گئے اور گود ابھی تک خالی ہے۔ اسی وقت شفا لاؤنج میں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی۔ وہ بڑوں کی باتیں سن کر شرم و خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارشم خان نے تیکھی نظروں سے زلیخا اور پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا غصہ ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اماں بس کریں، ارشم کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ وہ صرف 14 سال کی ہے۔ کیا 14 سال کی بچی ماں بننے کے قابل ہوتی ہے؟ صرف جسم کا بڑھ جانا جوانی نہیں ہوتا، وہ ذہنی طور پر ابھی ایک بچی ہے جو گڑیوں سے کھیلتی ہے۔ لیکن ارشم، ہماری بھی تو شادیاں اسی عمر میں، بیگم بلقیس نے بولنا چاہیا۔ وہ پرانا وقت تھا اماں، میں اپنی بیوی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، ارشم نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور زلیخا بھابھی، اگر آپ نے آئندہ شفا کے سامنے ایسی کوئی بات کی تو میں آپ کو اس حویلی سے نکال دوں گا۔ شفا بھی پڑھے گی، وہ شہر جائے گی، اور جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی کوئی اسے اولاد کی امید نہ رکھے۔ ارشم مڑا اور اس نے دروازے پر کھڑی روتی ہوئی شفا کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار اس کے لمس میں ایک محافظ جیسی گرم جوشی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ رو مت شفا، ارشم نے اس کے آنسو پونچھے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو پڑھنا چاہتی ہو نا؟ جی، میں وکیل بننا چاہتی ہوں، جیسے آپ کے تایا ہیں، شفا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو تم وکیل ہی بنو گی اور اس حویلی کے گھٹن زدہ ماحول سے دور بنو گی۔ ارشم نے دل میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی مہینے ارشم خان سب کی مخالفت کے باوجود شفا کو لے کر اندر منتقل ہو گیا۔ وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا۔ ارشم نے اپنی جائیداد کا کاروبار وہیں سنبھالا اور شفا کا داخلہ لندن کے ایک بہترین اسکول اور پھر لا یونیورسٹی میں کروا دیا۔ ان 10 سالوں میں ارشم نے شفا کی زندگی کو بالکل بدل دیا۔ وہ اس کا شوہر بھی تھا، اس کا گائیڈ بھی، اور اس کا سب سے بڑا ہمدرد بھی۔ اس نے ہمیشہ ایک مخلص دوست کی طرح شفا کی پڑھائی پر توجہ دی اور کبھی اپنے رشتے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا تھا۔ 10 سال بعد جب شفا 24 سال کی ہو چکی تھی، لندن کی مشہور لا یونیورسٹی کا کنوکیشن ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے شفا خان
بلیک گریجویشن گاؤن میں کیپ پہنے ہاتھ میں گولڈ میڈل لیے مائک کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اب 11 سال کی وہ ڈری سہمی بچی نہیں تھی بلکہ 24 سال کی ایک انتہائی خوبصورت، پر اعتماد اور سحر انگیز خاتون وکیل بن چکی تھی جس کی آنکھوں میں ذہانت چمک رہی تھی۔ میں یہ میڈل اپنے شوہر ارشم خان کے نام کرتی ہوں، شفا کی خوبصورت آواز حال میں گونجی، جنہوں نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما جب مجھے خود اپنی پہچان کا علم نہیں تھا، جنہوں نے دنیا اور خاندان سے لڑ کر مجھے پڑھایا اور آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکوں۔ تھینک یو ارشم۔ حال میں موجود ارشم خان جو اب 32 سال کا ایک انتہائی پروقار اور ہینڈسم مرد لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اس نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ رات کو لندن کے ایک عالی شان ریسٹورانٹ میں ارشم نے شفا کے لیے ایک سرپرائز کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ شفا سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہن کر آئی تھی، اس کے گوڑا سرابا اور کھلے بال ارشم کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ وہ دونوں میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، چائے کا مگ ان کے سامنے تھا۔ تو مس شفا ارشم خان، اب تو آپ بیرسٹر بن چکی ہیں، تو اب تو آپ مجھ پر کوئی کیس نہیں کریں گی نا؟ ارشم نے شرارت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شفا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ شفا نے چائے کا مگ رکھا اور میز پر جھک کر بلاس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیس تو بنتا ہے مسٹر ارشم خان، آپ نے 10 سال تک ایک بیرسٹر کو ترپایا ہے، اب اس کا حساب کون دے گا؟ ارشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ترپایا؟ میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشی کا خیال رکھا ہے شفا۔ ہاں، آپ نے میری پڑھائی کا خیال رکھا، لیکن میری اس محبت کا کیا جو میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کے لیے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں؟ شفا کا لہجہ اب جذبات اور نرم ہو گیا۔ میں اب بچی نہیں ہوں ارشم، میں 24 سال کی عورت ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے خاندان کے سامنے میرے لیے جو جنگ لڑی وہ کوئی عام انسان نہیں لڑ سکتا۔ آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ارشم کے دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آگے بڑھ کر شفا کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس بار اس کے لمس میں وہ پرانا ضبط نہیں تھا بلکہ ایک شوہر کی والہانہ محبت تھی۔ میں نے صرف اس دن کا انتظار کیا تھا شفا جب تم خود اس کو اس قابل کا سمجھو۔ ارشم نے انتہائی جذبات انگیز انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ میں نے تمہیں ایک بچی کے روپ میں پایا تھا اور آج تم میری زندگی کی ملکہ بن چکی ہو۔ شفا کی آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے مسکرا کر ارشم کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی عمر کا فرق تھا، نہ خاندان کا خوف اور نہ ہی کوئی دوری۔ وہ 14 سال پہلے کی معصوم دلہن آج سچ مچ اپنے خان کی سچی محبت بن چکی تھی۔ لندن کی اس خوبصورت رات میں ان دونوں کی زندگیاں ایک نئے رومانوی اور دائمی سفر شروع ہو چکا تھا، جہاں خوشیاں ان کا مقدر بن چکی تھیں۔ ریسٹورانٹ سے نکلنے کے بعد وہ دونوں لندن کی ایک پرسکون بارانی سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شفا کے سرخ دوپٹے کو اڑا رہے تھے۔ ارشم نے مسکرا کر اپنی گرم کوٹ اتار کر اور نرمی سے شفا کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ ارشم جی، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، شفا نے کوٹ سنبھالتے ہوئے چونک کر کہا۔ میری ٹھنڈ کا فکر مت کرو بیرسٹر صاحبہ، مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے۔ ارشم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کوٹ کی جیب کے اندر رکھ لیا، جہاں دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی گرمائش محسوس کر رہے تھے۔ شفا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ پتہ ہے ارشم، آج جب میں اسٹیج پر کھڑی تھی تو مجھے وہ حویلی کا کمرہ یاد آ رہا تھا جہاں میں نے ڈر ڈر کے آپ کے گال پر کس کی تھی تاکہ آپ سامان نہ توڑیں۔ ارشم کا ایک زوردار قہقہ گونجا۔ اوہ خدائے شفا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا۔ پورے 10 گاؤں کا چودھری ایک 11 سال بچی کی اس معصوم دھمکی پر ساکت رہ گیا تھا۔ تو کیا آپ کو برا لگا تھا؟ شفا نے شرارت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارشم رک گیا اور اس نے گھوم کر شفا کے دونوں کندھے تھام لیے۔ اس کی گہری آنکھوں میں اس وقت صرف شفا کا عکس تھا۔ برا؟ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس سخت جان ارشم خان کے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے جو صرف تمہارے لیے۔ اور اب؟ شفا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اور اب یہ دل پوری طرح تمہاری گرفت میں ہے۔ ارشم نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا گہرا اور طویل لمس چھوڑا۔ I love you شفا، I love you too میرے خان جی۔ شفا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا لیا اور لندن کی وہ سرد رات ان کی گرم جوش محبت سے مہک اٹھی۔ ختم شد۔